احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نے سابرمتی ندی میں کود کر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور یہ خبر سوشل میڈیا پر خوب چل رہی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور یہ پورا واقعہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ عائشہ نے سابرمتی ندی میں کود کر آخر اپنی جان کیوں دی، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ کلپ اس نے جو شوٹ کی ہے چھلانگ لگانے سے پہلے کی، وہ کلپ یقیناً دل کو دہلا دینے والی ہے، اور جو باتیں اس نے اپنی کلپ میں کہی ہیں وہ رلا دینے والی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کی باتیں سن کر، جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو میں کچھ کرنے جا رہی ہوں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، میں خود یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور یہ زندگی بس اتنی تھی، میری خوشیاں صرف اتنی تھیں۔ اور جو بات اس نے کہی ہے کہ پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، یہ وہ باتیں تھیں جن کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں گے، دل دہل گیا ہوگا۔ ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو پریشانیوں سے تنگ آ کر، ظلموں سے تنگ آ کر، پرابلمز میں گھر کر اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتی ہیں اور سوسائڈ کر لیتی ہیں، غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ یہ جو بھی کچھ ہوا غلط ہوا، عائشہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی بھی لڑکی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سوسائڈ کر لے۔ ظلم چاہے جتنے زیادہ ہوں، صبر کا دامن اور ہمت ہمیں نہیں ہارنا چاہیے، صبر کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ بڑی قیمتی ہے۔ کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم اپنی جان دے دیں، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اس کا کیا بگڑے گا؟ وہ تو ظالم تھا، اس کا کیا بگڑے گا؟ سسرالیوں کی طرف سے آپ کے اوپر ٹارچر ہوا، آپ نے اپنی جان دے دی، اس سے سسرالیوں کا کیا بگڑا؟ آپ کا ہی سب کچھ گیا۔ زندگی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کی چلی گئی، ظلم تو ختم نہیں ہوگا نا۔ اسی لیے صبر ہمیں رکھنا چاہیے، ہمت ہمیں رکھنا چاہیے۔ عائشہ بڑی ہمت والی لڑکی تھی، عائشہ کے اندر صبر بہت تھا، عائشہ کے اندر طاقت بہت تھی، لیکن انسانی شکل میں رہنے والے جو شیطان ہوتے ہیں، جو حیوان ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہوتی بلکہ حیوانیت ان کے اندر ہوتی ہے، وہ ہمیں انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہوتے درندے ہیں، وہ ہوتے لالچی ہیں، وہ ہوتے مال اور دولت کے پجاری ہیں۔ ان کے اندر مال و دولت کی ہوس بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ کتے کی طرح زبان لٹکائے رہتے ہیں، ان کو بس مال چاہیے، ان کو بس مال چاہیے۔ وہ نہیں جانتے محبت کیا چیز ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ اپناپن کیا چیز ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ وہ حفصی ہوتے ہیں، وہ حیوان ہوتے ہیں، وہ درندے ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں۔ وہ ایسی لڑکیوں کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے اندر کی ہمت کو ختم کر دیتے ہیں، صبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب لڑکی کے اندر کا صبر ختم ہو جاتا ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لڑکی ڈپریشن میں آ کر، پرابلمس میں آ کر ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں کہ پھر وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں، جس طرح سے عائشہ نے سابرمتی میں چھلانگ لگائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے۔ اگر کسی خاتون کے اوپر، کسی خاتون کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اسے پریشان کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، لالچی ہے، تو اسلام نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ لڑکی خلا لے سکتی ہے اور شوہر اس کو طلاق دے دے، لڑکی خلا لے کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، یہ ہمیں اسلام نے آپشن دیا ہے۔ لیکن دقت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جب ہماری بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اب جو بھی کچھ ہے تجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ لڑکی اگر اپنا دکھ بیان بھی کرے تو ماں باپ کہتے ہیں عزت کا سوال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے آپشن دیا ہے کہ اگر نکاح کرنے کے بعد بھی لڑکا اچھا نہیں نکلا، شادی تمہاری ہو گئی، لڑکا اچھا نہیں ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے پریشانی میں رہنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نالائق قسم کا لڑکا ہے تو آپ اسی کے ساتھ رہو، سمجھوتا کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ لالچی ہے، وہ ٹارچر کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، زندگی کو اس نے اجیرن بنا رکھا ہے، تو آپ اس سے خلا لے لو، دوسرا نکاح کر لو۔ لیکن لڑکیاں دوسرا نکاح کرے بھی کیسے؟ کیونکہ مسلمان جو لڑکے ہیں نا، ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ارے ہے طلاق ہو گئی تھی اس لڑکی کو، اس سے میں نکاح کیسے کر لوں گا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ کسی خاتون کو اگر طلاق ہو جائے تو پھر طلاق شدہ لڑکی سے، طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنے والے نہیں ملتے ہیں۔ خاص طور پر جو کنوارے لڑکے ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں کرتے۔ اگر وہ کرنے کی سوچے بھی تو گھر والے ارے وہ طلاق شدہ ہے، اس سے شادی کرے گا تو۔ میرے عزیز بھائیوں، سسٹم ہی ہمارا خراب ہو گیا۔ طلاق شدہ لڑکی سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔
اگر طلاق شدہ لڑکی سے نکاح کرنا کوئی عیب ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 شوہروں سے چھوٹی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 24-25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 2 شوہروں سے چھوٹی ہوئی تھی ان سے نکاح کیا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں تو یہ اچھی لڑکی ہے، پھر وہ طلاق شدہ ہو یا کنواری ہو نکاح کر لو، عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو نکاح کر لو۔ ہمارا سسٹم ہی خراب ہو گیا۔ والدین جب اپنی بچی کی شادی کریں تو یہ بچی کو بولیں کہ دیکھو بیٹا نبھا کر رہنا ہے، اچھے اخلاق سے رہنا ہے، بنا کر رہنا ہے۔ لیکن اگر لڑکا خراب ہو، لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے، مارنے کوٹنے والا ہے، دنیا بھر کے عیب اس کے اندر ہیں، لالچی ہے، حفصی ہے، انسان نہیں ہے جانور ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کی، خلا لے لو، دوسرا نکاح کر دیں گے۔ دوسرا نکاح کرنا اور کرانا کوئی عیب نہیں ہے۔ زندگی کو مصیبت تو ہم نے خود بنا لیا ہے۔ عائشہ کے ساتھ کاش ہم جیسے لوگ ہوتے، اگر ہم لوگوں نے تھوڑی سی فکر کی ہوتی تو کاش عائشہ سوسائڈ نہ کرتی۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو پریشان ہیں اور پھر وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بیداری پیدا کریں، اور ایسے لوگ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سوسائڈ کرنے کے خیال ان کے مائنڈ میں آنے لگتے ہیں، ہم ان کا سہارا بنیں، ان کو بتائیں کہ یہ زندگی کوئی معمولی نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو ختم کر لو، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ اس امانت کو سنبھال کر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس دنیا کے اندر اعمال صالح کرنا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ بتائیں خواتین کو، اور مسلمان نوجوان کھڑے ہوں مسلمان نوجوان کھڑے ہوں اور آواز لگائیں کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے گی تو ہم شادی کریں گے اس سے۔ تو طلاق لینے میں، خلا لینے میں لڑکیاں ڈریں گی نہیں۔ جن لوگوں کے سسرالیے لڑکیوں کو ٹارچر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سسرالیے ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکیاں ٹینشن میں آ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں اور لڑکے والوں کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں ایسے موقع پر ہمت رکھنا چاہیے، صبر رکھنا چاہیے، اور میں کہنا چاہوں گا مسلمان نوجوانوں سے کہ طلاق شدہ لڑکیوں سے نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور میں کہنا چاہوں گا ان خواتین سے جن کے ہسبینڈ خراب ہیں، جن کے سسرالیے خراب ہے، جن کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، آپ خلا لے لیں، لیکن خدا کے لیے سوسائڈ نہ کریں۔ سوسائڈ کسی چیز کا حل نہیں ہے، سوسائڈ ظلم کا حل نہیں ہے۔ آپ ظلم کے خلاف کھڑی رہیں، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، ان کے اندر ہمت پیدا کریں۔ دیکھیے ایک آدمی کے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہوں نا تو اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب وہ پریشانی میں آیا تو ایک ایک کر کے سب ہٹتے چلے گئے، تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا۔ کتنی بڑی ہمت والا ہو، کتنا ہی بڑا صبر والا ہو، لیکن جب اس کے ساتھ دینے والے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے شاید عائشہ نے سوسائڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور جو بھی کچھ اس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔